السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اخرج ابن جرير من طريق سيف عن ابي عثمان خالد وعبادة رضي الله عنهما قال خرج عمرو بن عاص رضي الله عنه الى مصر بعدما رجع عمر رضي الله عنه الى المدينة حتى انتهى الى باب اليون واتبعه الزبير فاجتمع رضي الله عنهما فلقيهم هنالك ابو مريم جالس لقوم مصر معه الاسقف في اهل المنيات بعثه المقوقس لمنع بلادهم فلما نزل بهم عمرو رضي الله عنه قاتلوه فارسل اليهم لا تعجلونا لنعذر اليكم وترون رايكم بعده فكفوا اصحابهم وارسل اليهم عمرو اني بارز فليبرز الي ابو مريم وابو مريم فاجابوه الى ذلك وآمن بعضهم بعضا فقال لهم عمرو انتما راهبا هذه البلد فاسمعا ان الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وامره به وامرنا به محمد صلى الله عليه وسلم وادى الينا كل الذي امر به ثم مضى صلوات الله عليه ورحمته وقد قضى الذي عليه وتركنا على الوادعة وكان مما أمرنا به الأعذار إلى الناس فنحن ندعوكم إلى الإسلام فمن أجابنا إليه فمثلنا ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبدلنا المنع وقد أعلمنا أننا مفتحكم وأوصانا بكم حفظا للرحمن بينكم لرحمنا فيكم وإن لكم إن اشتركتنا بذلك الدماء إلى آخر الحديث. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارا سلسلہ وار وہی مضمون توحید، رسالت، آخرت اور 5 شعبے. ایمانیات والی لائن ٹھیک ہو، عبادات والی لائن ٹھیک ہو، اخلاقیات والی لائن ٹھیک ہو، معاشرت والی لائن ٹھیک ہو، معاملات والی لائن ٹھیک ہو. اس کے اندر میں نے کئی مضمون بیان کیے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی آیا. بدگمانی سے بچنے کی تدبیریں بتائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو. معاشرے کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں ان برائیوں کی وجہ سے آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی قرآن کو مضبوط تھامے. بس قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو اگر آدمی مضبوط تھام لے گا اور اس کو پڑھتا رہے گا تو یہ قرآن خود اس کی رہبری کرے گا. وہ قرآن خود اس کی یعنی وہ قرآن کی وجہ سے اس کی مدد ہوگی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے یا اس کی مشغولیت کی وجہ سے اگر آدمی دعا نہیں مانگ سکتا تو مانگنے والوں سے بھی زیادہ دوں گا اس کو. کہ قرآن جب بندہ بندی پڑھتے ہیں تو اس کا ایک سرا ایک رسی ہے اللہ کی، حبل اللہ المتین، مضبوط رسی قرآن جو ہے وہ. جب بندہ قرآن پڑھتا ہے یا بندی قرآن پڑھتی ہے تو رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کتنی مضبوط چیز ہے، مضبوط قلعہ ہے یہ. اچھا یہ جو 26 صورتیں پڑھتے ہیں نا، 26 صورتیں، بھائی ٹھیک ہے 26 صورتیں، لیکن میں نے اس کے شروع میں لکھ دیا کہ خالی 26 صورتیں کا پڑھنا پورا قرآن کے پڑھنے سے مستغنی نہیں کرتا. پورا قرآن شریف پڑھنا یہ مستقل اس کا ایک مستقل ایک کام ہے. ہمارے اسلاف کے یہاں معمول رہا ہے کہ 10 دن میں ایک ہفتے میں یا 10 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے عام دنوں کے اندر. رمضان میں تو خیر ماشاءاللہ بہت کرتے تھے، لیکن یہ کہ 10 دن کے اندر چلتے پھرتے یہ چیز یاد رکھو، اپنا معمولات میں لاؤ. وظائف ادھر ادھر کے اپنے معمولات میں لاتے ہو، اس میں وقت لگاتے ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت ہمارا لگے قرآن کے اندر.
اسی لیے دعاؤں میں ہے کہ اللہم اجعلنا من اہل القرآن ہم اہلک و خاصتک، اے اللہ ہمیں تو قرآن والا بنا۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جس کو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق مل گئی سمجھ لو کہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے۔ سمجھ کر پڑھو قرآن۔ یہ ترجمہ جو میں نے 2 پارے کا آسان کر کے کیا ہے وہ اسی لیے اتنا آسان کر کے کیا، میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ اتنا میں نے آسان کر کے کیا ہے، قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے نہیں دیا تھا، اتنا کھلا کھلا اور آسان کر کے بوڑھا آدمی بھی پڑھ سکے، بوڑھی عورت بھی پڑھ سکے، جوان بھی پڑھ سکے اور سمجھ بھی سکے۔ ہر آیت کے نیچے ترجمہ پورا کر دیا، وہاں پر بھی نمبر لکھ دیا، یہاں پر بھی نمبر لکھ دیا، پتہ چل جاوے اس آیت کا یہ ترجمہ۔ اور ہندی میں تو اس سے بھی آسان کیا ہے۔ ہندی ترجمے میں تو جیسے عربی متن کی ایک لکیر ہوتی ہے نا، تو ہندی کے لیے 2 لکیریں میں نے کی۔ الفاظ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے چھوٹے 2 لکیریں، بھئی ایک آیت جو ہے وہ متن کی ہے اور ایک لکیر جو ہے وہ متن کی ہے اور 2 لکیریں جو ہیں وہ ہندی کی ہے۔ اور جہاں وہ ختم ہو جائے کبھی ایک لکیر میں ترجمہ آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، دوسری لکیر خالی چھوڑ دو۔ کبھی 1.5 لکیر میں ترجمہ آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آدھی لکیر خالی چھوڑ دو، پتہ چل جائے گا اوپر والی آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اور پھر ترتیب نہیں شروع کی کہ ہندی کا عام طور سے تو الٹا شروع ہوتا ہے نا، بھئی کوئی بھی کتاب ہندی کی آپ لو بائیں طرف سے شروع ہوگی، کوئی بھی ترتیب، آپ کوئی بھی ترجمہ لو، کوئی بھی لو، ہم نے کہا نا داہنی طرف سے شروع کرو۔ مطلب کیسے پڑھیں گے؟ میں نے کہا وہ تو عادت ڈالو گے تو پڑھیں گے نا، تو تمہاری ہندی جو ہے وہ الٹی ہے، قرآن تھوڑی الٹا ہے، قرآن تو سیدھا ہے۔ اگر تمہاری ہندی الٹی ہے بھئی ہم تو ہمارا قرآن تو سیدھی طرف سے کھولیں گے، آسمان کی ہر کتاب، مجھے یاد رکھنا، یہ مجھے کہا کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ داہنی طرف سے کھلتی ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، داہنی طرف سے کھلیں گے۔ اب وہ ہندی الٹی ہے تو اس کا کیا کریں ہم؟ ہم نے لکھ دیا تو سیدھے سے قرآن پڑھ اور بائیں سے ہندی پڑھ، یعنی اس سے اپنے آپ کو جوڑو۔ اور اتنا یاد رکھنا کہ یہ جتنا بھی دین ہم تک پہنچا ہے یہ بہت قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ قربانی دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پتھر بھی کھائے، بھوک بھی برداشت کی، کپڑوں کی کمی بھی برداشت کی، بچے بھی یتیم ہوئے، عورتیں بھی بیوائیں ہوئیں، دلہنیں بھی بیوائیں ہوئیں، تب جا کر یہ دین، تب جا کر یہ مسجدیں، تب جا کر یہ ہوا۔ آج تو جو ہے ماشاءاللہ پنکھے کے نیچے ہمیں دین مل جاتا ہے۔ یہ علماء نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اور جتنے مجاہدے کیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو علماء کی تاریخ ہے جنہوں نے پڑھی ہے کہ کتنے مجاہدوں کے بعد یہ کتاب۔ آج یہ خط لکھنا آدمی کو مشکل ہوتا ہے، آج کے زمانے میں خط لکھنا، بھئی آپ کے گھر کا جو وجود ہوا تو آپ کے ماں باپ نے قربانی دی تو آپ کا گھر جو ہے وجود میں آیا۔ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے، ہمیشہ یاد رکھنا میں ماں باپ کی فیور زیادہ کروں گا، بچوں کی فیور زیادہ نہیں کروں گا۔ تمہارے ماں باپ نے قربانی دی گھر میں تب جا کر تمہارا گھر چمکا، کہ ماں نے پیٹ میں آپ کو اٹھایا، درد سے اس نے برداشت کیا، بڑی مشکل سے آپ کو جانا، پھر آپ کے جننے کے بعد آپ کی جو ضرورتیں تھیں وہ ماں کے ذریعے سے اللہ نے پوری کروائی۔ کہ بچہ جو ہے بیمار ہوتا تھا تو ماں رات بھر نہیں سوتی تھی، کیونکہ میرا بیٹا بیمار ہے، آج میرا بچہ بیمار ہے، رات بھر ماں نہیں سوتی، باپ نہیں سوتا، گھر پہ دکان پہ گیا ہے باپ، اور آج اللہ معاف فرمائے کہ یار ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ماں کے ممی کو لقمہ بھی نہیں دے سکتے، اب اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ماں کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا، جوائنٹ فیملی کہ بہو بھی ہے اور بچے بھی ہیں، تو اگر پھل لے کے بھی آدمی جائے گا تو تھیلی چھپا کے جائے گا، ماں کو پتہ نہ چلے۔ اتنا معاشرہ ہمارا خراب ہو گیا
کہ تھیلی میں پھل لے کے آگا تو چھپا کر، کیوں چھپا کر؟ کیوں ماں باپ دیکھ نہیں لے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب جب یہ ماں جو ہے چھل کے باہر دیکھے گی تو اس کے دل میں کیا، اس کے دل سے کتنی بد دعا نکلے گی کہ آپ دیکھو معاشرے کے اندر یہ باتیں آپ کو ملیں گی، جہاں جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں کہ 2-3 بہویں ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہ شوہر آئے گا تو وہ چپکے سے ماں کو سلام بھی نہیں کرے گا، باپ کو سلام بھی نہیں کرے گا، لڑکا جو ہے وہ داخل ہو جائے گا اور چپکے سے ارے بیٹا کیا لا، یہ تو دوا ہے، دوا یعنی ماں جو ہے ایک آم بھی نہیں کھا، ارے ماں کو تو بیٹھ کر قریب میں بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھلا، ان کی قربانی کی وجہ سے آپ کا گھر یہ چمکا ہے، یہ آپ کی دکان چمکی ہے، یاد رکھنا۔ وہ رات بھر جاگیں۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا، دین جو آیا وہ نبی اور صحابہ کی قربانی سے آیا، اور آپ کے گھر میں جو بھی مال آیا، جو بھی عزت آئی، جو بھی چیز آئی، وہ ماں باپ کی قربانی کی وجہ سے آئی۔ کبھی جو ہے کبھی ماں کے ہاتھ میں کبھی روپیہ بھی دے دو کہ ماں یہ پیسہ آپ استعمال کرو جتنا چاہو آپ، ماں تم سے پیسہ مانگے کہ باپ تم سے پیسہ مانگے، یہ تو انتہائی درجے کا کمینہ پن ہے، انتہائی درجے کا کمینہ پن۔ ہم نے عربوں کو دیکھا کہ عرب جو ہے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کراتے ہیں، یہ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا۔ ہم عربوں کے ساتھ حج کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ میں ہمارے جو ہے ہمارے قافلے میں کچھ بوڑھی عورتیں بھی ہیں، میں میری ماں کو، میرے اب بوڑھا ہے باپ بالکل، ان کا باپ فکر مت کرو، میں جو ہے تمہیں حج کراؤں گا۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھو کہ قربانیوں کے بعد یہ بات، 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں آج، کہ جس کی قربانی ہے اس کی قربانی کا خیال رکھو، خاص طور سے ماں باپ کی قربانی کا خیال رکھو۔ بیٹھ جاؤ قریب، اگر تم الگ بھی رہتے ہو، ماں باپ الگ رہتے ہیں، روزانہ جا کر زیارت کرو۔ ارے محبت کرنے والے تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد روزانہ ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، اور ماں باپ تو بھی زندہ ہیں تمہارے پاس۔ یا ہمارے پاس کس سے آتے ہیں؟ مانے تو میں نے کہا کہ مولانا وہ بچہ جو ہے وہ پھل لاتا ہے، کتنا 2 آم 3 آم، اور وہ تھیلی لے کر آیا، گھر کے اندر آیا اور تھیلی چھپا کر جو ہے وہ گھر، اب ماں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، بوڑھی ہو گئی، اب ماں کا دل کتنا روئے گا۔ ماں کہے گی کہ ارے تیرے لیے تو میں نے کتنی قربانی دی، اور تیرے لیے تو میں نے رات دن ایک کیا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، تیرے لیے کتنی میں نے پریشانیاں اٹھائیں، کتنا درد ذہن میں نے برداشت کیا، تیرا بچپنے میں تیرا میں نے کتنا خیال کیا، اور میں اٹھا کے لے کے گھومتی تھی کیونکہ میرا بچہ بیمار ہے، کہیں بچہ بیمار ہو جاتا تھا، ڈاکٹر کے دوا سے فائدہ نہیں ہوتا تو ماں مولوی کے پاس لے کے جاتی تھی، باپ جو ہے مولوی کے پاس لے جاؤ، ذرا دم کر دو، میرا بچے کو بیمار ہے، میرا بچہ، اور یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو دادا گیری آ گئی۔ اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، یاد رکھنا۔ اور 2 باتیں میں نے کہی تھی پہلے، 2 آدمیوں کا عذاب جلدی نہیں آتا، ایک ظالم کو اللہ ڈھیل بہت دیتا ہے، اور ایک ماں باپ کے نافرمان کو اللہ ڈھیل بہت دیتا ہے۔ پچھلے کی زندگی، اپنی پچھلی زندگی دیکھو، آج اللہ نے آپ کی شادی کرا دی، بیوی دے دی، بچے دے دیے، اب ماں باپ کو سب سے مظلوم ترین اگر کوئی شخصیت اس وقت دنیا میں ہے وہ ماں باپ ہے۔ بڑھاپا، کمزوری، اب بیٹی کبھی نہیں آتی، بیٹی کی شادی کر دی ماں نے، شوہر اچھا مل گیا، اب کون ماں کون باپ؟ کیا اچھے گھر میں شادی ہو گئی بیٹی کی، اب وہ ماں بیٹھی بیٹھی کہتی ہے ارے بیٹیا کبھی تو میرے پاس تو آ جایا کر، ارے بہت مشغول ہوں، یہ ہے وہ ہے، اب ماں یہ چیز سنتی ہے۔ اب اگر تم ماں کے پاس بیٹھو گے اور اپنے ہاتھ سے ماں کے منہ میں کبھی ایک لقمہ دو گے تو ماں کے دل سے کتنی دعا نکلے گی۔ ہمارا ایک سفر ہوا تھا وینزویلا کا، وینزویلا یہ امریکن کالونی کی ایک شہر ہے وینزویلا، پاناما، وینزویلا، تو وینزویلا جو ایک علاقہ ہے بہت دور ہے ہندوستان سے، تو وہاں ایک اجتماع تھا، اس اجتماع میں ہم گئے تھے، میں تھا، حافظ پٹیل تھے انگلینڈ والے ہمارے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد
جہاں اجتماع تھا اس کے قریب میں ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی. تو میری عادت ہے ٹہلنے کی. میں ٹہل رہا تھا تو میں نے دیکھا بھی بڑی شاندار بلڈنگ ہے, یہ کون رہتا ہے یہاں؟ تو ساتھی جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر دے. میں نے کہا یہ بلڈنگ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, لیکن کوئی آتا جاتا دکھائی دیتا نہیں ہے, تو یہاں رہتا کون ہے؟ تو لوگ رہتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب یہاں بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے جو ہے ان کی خدمت نہیں کرتے, ان کو سڑک پہ لا کے بٹھا دیتے ہیں کہ اب جو ہے ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے. تو حکومت جو ہے ان کو یہاں لاتی ہے اور یہاں لا کر جو ہے ان کے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا انتظام کرتی ہے. میری آنکھوں میں آنسو آئے. میں نے کہا کہ یہ مغربیت نے کتنا تباہ کیا ہے مسلمانوں کو, اور مسلمان زیادہ بڑے ہوئے کہ ماں کو باہر جا کے بٹھا دیا, فون کر دیا حکومت کو کہ صاحب اب جو ہے اب ہم اس بچے کے ہم ماں کی خدمت نہیں کر سکتے, باپ کی خدمت کر, وی آر ویری بیزی, کہ ہم بہت مشغول ہیں. یاد رکھنا, اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرانا ہو تو ماں باپ کی خوب خدمت کرو. یہ دیکھو کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, باپ نے دھندا کر کے دیا ہے, ماں نے جو ہے تمہارے لیے محنت کی. اچھا تم نے اگر اللہ نے تم کو دے دیا, بعد نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب باپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, میں نے محنت کر کے کمایا. ارے تو نے محنت کر کے کمایا, لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ تو اللہ نے تیرے ماں باپ کو بنایا. آدمی کو دماغ وہ ہوتا ہے نا میری محنت ہے. ارے تیری محنت کا ہی کی, وہ تو قارون بھی کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. انما اوتیتہ علی علم, یہ قارونی جملہ ہے, میری محنت سے ہوا. یہ قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. بھائی اللہ مجھے تو ملا ہے میری چالاکی کی وجہ سے, میری ذکاوت, میری ہوشیاری, میری اس کی. اس لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یعنی دانستہ جان بوجھ کر بھی ماں کے پاس بیٹھو, کوئی کام نہیں ہے پھر بھی جا کے بیٹھو. ماں کو تمہیں بلانا نہ پڑے کہ ارے بھائی تو آیا کہ نہیں آیا, آیا کہ نہیں آیا, کہ ارے ملنے کیوں نہیں آنا. خود جا کے بیٹھو, خود جا کے سلام کرو, تھوڑی دیر بیٹھ لو, بیٹھ کر پھر اپنے بیڈ روم میں چلے جاؤ. اور یہ تھیلی چھپا چھپا کر لی, جو بھی لاؤ ماں باپ کے سامنے رکھ دو, یہ بچوں کے لائے آپ کو جو چاہیے آپ لے لو. تو ماں خود کہے کہ نہ بیٹا اب تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا. تو کئی نوجوان ہم نے ایسے دیکھے الحمدللہ کہ اپنی بیوی بچوں کے لیے جو لائے وہ پہلے ماں کے سامنے رکھا, باپ کے سامنے رکھا, میں یہ لایا ہوں میرے بچوں کے لیے, پہلے آپ دیکھ لو کوئی چیز اگر پسند ہو اس میں سے. اور بیوی کا ذہن بھی بنایا, بھئی دیکھ پہلے ماں باپ کو دکھاؤں گا, انہیں جو پسند ہوگا وہ لیں گے. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ تو ہے یہاں معاشرے ہمارا. اور دین کے بارے میں قربانی زیادہ کس نے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرو. یاد رکھو, درود شریف پڑھنے کا بہت اہتمام کرو. اور جن لوگوں نے قربانیاں دی کبھی کبھی ان کے لیے ایصال ثواب بھی کر لیا کرو. بچے یتیم, دلہنیں بیوہ ہو گئیں, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے دن گزرے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی 2 مہینے گزر جاتے تھے میرے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج بمبئی کا کوئی گھر ایسا ہے؟ بمبئی کا کوئی گھر ایسا ہے؟ کھانا جو ہے بالکل فاقے سے ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقے سے ہیں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آیتیں دے کر جبریل چلے جاتے ہیں. جبریل بھی نہیں پوچھتے کہ حضرت میں جنت سے تھوڑا انار لے آؤں. اور جبریل بھی جب آتے ہیں زمین پر تو اللہ کو نہیں پوچھتے کہ اللہ پاک میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ, جنت کے انار لے جاؤں, اس لیے کہ بہت پریشان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا اللہ پاک میں طائف قریب ہے, بھائی مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, طائف یہ تو جنت کے مقابلے میں قریب ہے. یہ کہ وہاں کے انگور لے آؤں, طائف کے انگور بہت اچھے ہوتے ہیں, طائف کی کھجوریں بہت اچھی ہوں, وہاں کے انگور بہت اچھے ہوں. یہ فرمایا کہ میں طائف کے انگور لیں. وہاں جو مدینہ منورہ میں جب انگور بکتے ہیں تو کہتے ہیں طائف کے انگور, طائف کے انگور, مطلب کہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن جبریل نہیں پوچھتے, خاموش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں جاتے ہیں. بھئی آج بہت بھوک لگی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی.
تو دین کے بارے میں قربانی انہوں نے دی اور آپ کے گھر کے بارے میں قربانی آپ کے ماں باپ نے دی. آپ کو پڑھایا. بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جب برتن مانج کر بچوں کی تربیت کرتی ہیں. بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جب برتن مانج کر بچوں کی تربیت کرتی ہے. پیسے جمع کر کر کے تنکے جمع کر کر کے بچوں کے کپڑے سلاتی ہیں. کپڑے سی کر لوگوں کے یہ بچوں کو لوگوں کپڑے سی کر پیسے جمع کر کر کے. ایک جگہ کا قصہ ہم نے سنا کہ وہاں اس عورت کے 3 بچے تھے. یہ ہم نے سنا کہ 3 بچے تھے اس کے. اب 2 بچوں کے 2 جوڑی کپڑے بن گئے. ماں نے محنت کر کے بنا دیا. ماں نے محنت کر کے بنا دیا. یہ ماں نے محنت کی, باپ نے محنت کی. باپ بیچارہ گیا وہاں اور پھر اب جو ایک بچے کا کپڑا نہیں بن سکا اور کل عید ہے. عزت والا گھرانہ ہے, کسی سے پیسے مانگ بھی نہیں سکتے, کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. کیا کروں تو ماں جو ہے پوری رات جاگی. ایک آدمی نے کہا کیا کر تجھے جو ہے پیسے وہ تو کبھی میں کام کروں. تو ایک آدمی نے کہا میرے گھر میں یہ کام ہے, کام کر. پوری رات ماں باپ دونوں جاگے اور اس کے گھر پر کام کیا اور کام کر کے تہجد کے وقت میں گھر پر آئے کچھ پیسے لے کر اور پھر کپڑا وغیرہ کہیں سے لیا اور پھر جا کر اس کے لیے بچے کے لیے کپڑا تیار کیا. لے بیٹا اور خود نے جو ہے سادے کپڑوں میں عید کی. یہ بھول گئے. بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا بھول گئے. آپ کا پیشاب پخانہ صاف کیا تھا بھول گئے. اے بھائی پیشاب پخانہ صاف کیا بھول گئے. اب آج ماں بوڑھی ہو گئی. اب اس کو جو ضرورت پڑ رہی ہے اس کی خدمت کی. خدمت خود کرو, اپنی بیوی سے مت کہو تو خدمت کر. اس کے پاؤں خود دباؤ. ہاں, اس کے سر میں تیل خود ڈالو. اس کے اشاروں پر چلو کہ ماں کو یہ چیز پر تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ماں کو پسند نہیں کرنا. اس میں چالاک کیوں بھی مت جاؤ. یہ مت کہو کہ ماں سٹھیا گئی ہے, بہت بڑی ہو گئی ہے, اب یہ ہو گیا نہ. اس وقت میں ماں کی زبان سے جو ہے یا تو دعا لے لو یا بد دعا لے لو. زبان بعض مرتبہ ماں باپ کی خاموش ہو جاتی ہے لیکن دل بولتا رہتا ہے. آپ سمجھے, دل بولتا رہتا ہے. اور زیادہ تر یہ معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ شادی کے بعد. جہاں شادی ہوئی تو شادی کے بعد جو ہے یہ سارے بکھڑے معاشرے کے اعلان کے خرابی کے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو میں نے کل کہا تھا نا, جب آپ کی یہ جو دلہن ہے نا, جو آپ کی حور ہے, یہ جب سر میں تیل ڈالے گی نا آپ کے, تو آپ کے سر میں تیل ڈالے گی اس وقت میں اس کے دماغ کی ساری کھڑکیاں کھلیں گی, دریچے جتنے ہو تو. اور اسی وقت کہے گی آج تو تمہارے بہن نے یہ کہا, آج تو تمہاری ماں نے یہ کہا, آج تو تمہارے باپ نے یہ کہا, آج تو تمہارے بھائی نے یہ کہا, آج تو یہ کہا. اور بکھڑے گھر کے اندر شروع. اور مدنی معاشرے پر آؤ گے تو بکھڑے کبھی بھی نہیں ہوں گے. بس ایک دوسرے کا اکرام کرو, ایک دوسرے کی عزت کرو, ایک دوسرے کا حق دو, ایک دوسرے. تو 2 قربانیاں بیان کر رہا ہوں, ماں باپ کی قربانی اور وہاں دین کے خاطر صحابہ کی قربانی. ماں باپ کا اکرام کرو گے انشاءاللہ. ہاں, میں ماں باپ کے فیور میں بات کر رہا ہوں, بچوں کے فیور میں نہیں. لقمہ اپنے ہاتھ سے دو, ماں کے دل سے دعا نکلے گی, وہ دعا آپ کی 100 نسلوں کو چمکا دے گی. آپ خود ماں کے ہاتھ میں خالی پاؤں پکڑ لو, اس کا پاؤں دبا لو تھوڑا سا, ماں کا. ماں تمہارا میں پاؤں دباؤں تو تھوڑی. وہ کہے گی نہ بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے. نہ ماں میں دباتا ہوں. اور وہ بھی دل سے دباؤ, دل سے, خالی اوپر یعنی نفاقی طریقے پر نہیں, دل سے. اب دیکھو اس کی جو دعا نکلے گی نا دل سے, زبان سے دعا نہیں نکلے گی, وہ تنہائی میں تمہارے لیے دعا کرے گی. تنہائی میں اس کا دل دعا کرے گا. وہ دل کی وجہ سے آپ کی 100 نسلیں چمک جائیں گی. اور اگر دل میں اس کی بد دعا نکلی کہ ارے بڑا منحوس لڑکا ہے, بہت خراب لڑکا ہے, میں نے تو اس کو اتنا پالا, تو کبھی کبھی مائیں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ اس کو اٹھا لے. کبھی کبھی باپ بد دعا کرتا ہے. ہم وہاں مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں ایک
خاندان ہے یمن کا، سعودی ہے وہ، ہمارا اس کے یہاں پروگرام تھا، سب گئے تھے ملاقات کے لیے، پروگرام، کھانا پینا، بیان، یہ سب. تو اس نے ابو خالد یمنی ہے، ابو خالد، تو اس نے جو ہے مجھے قصہ سنایا کہ مولوی صاحب یہ پولیس والا ہے، یہ حجر اسود پر 25 سال سے اس کی ڈیوٹی ہے. جیسے عرب جمع ہوتے ہیں نا، کوئی پولیس والے آتے ہیں، کوئی افسر لاتے ہیں، کوئی آتے ہیں، بولے اس کا قصہ سنو کہ پولیس والا ہے، حجر اسود پر اس کی ڈیوٹی 25 سال سے ہے، یعنی 25 سال سے اس کی ڈیوٹی حجر اسود پر چل رہی ہے، 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جو بھی ڈیوٹی ہے، 25 سال سے اس کی ڈیوٹی وہیں لگ رہی ہے. تو اس نے قصہ سنایا، اس نے کہا کہ ایک جزائری آیا کئی سال پہلے اور اتنا دعا کرے اے اللہ تو مجھے ایک لڑکا دے دے، اے اللہ تو مجھے ایک لڑکا دے دے. آپ دنیا میں نہیں تھے، تمہاری ماں نے کتنے وظیفے کر کے، ماں باپ نے وظیفے کر کے اللہ سے تم کو مانگا، کتنے وظیفے کیے، کسی نے کہا یہ پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیا، کسی نے کہا یہ کرو تو یہ کرنا شروع کر دیا. تو پولیس والا سنا رہا ہے کہ شیخ وہ اتنا دعا کرے، اتنا روے، اے اللہ ایک لڑکا دے دے، اے اللہ ایک لڑکا دے دے. جزائری چلا گیا، دوسرے سال پھر آیا، اب میری ڈیوٹی وہاں، اور اتفاق سے بولے میرا ہی، یعنی اس سے یعنی بڑھبڑ ہو، یعنی میری ڈیوٹی کے موقع پر ہی وہ حج کے آوے، وہ عمرے میں آوے اور حجر اسود کو وہ ہاتھ لگاوے اور کہے اے اللہ ایک لڑکا دے دے. تو میں نے اس کے ہاتھ میں ہاں ملا کر میں نے اللہ سے کہا اللہ پاک دے دے، ایک لڑکا یہ مانگتا ہے. ہو گیا، اللہ نے لڑکا دے دیا. اب دوسرے سال آیا، ہر سال آتا تھا وہ، تو وہ کہتا تھا کہ وہ آیا تو میں نے پوچھا کہ اب لڑکا کیوں نہیں مانگتا؟ بولے اللہ نے لڑکا دے دیا، اللہ نے لڑکا دے دیا. اب بولے کہ ابھی 2 سال پہلے آیا وہ اور یہی حجر اسود پر دعا کرتا ہے اللہ اسے اٹھا لے، اللہ اسے اٹھا لے، بہت نافرمان ہے، بہت نافرمان ہے، وہی پر بد دعا کر رہا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ تو نے نیک اولاد نہیں مانگی تھی، خالی لڑکا مانگا تھا. کبھی اللہ سے مانگو تو نیک اولاد مانگو. کیا اصلح لی فی ذریتی، خالی اولاد مت مانگو کہ اولاد نہ، اللہ اولاد دے نیک دے، لڑکی دے نیک دے، شوہر دے نیک دے، بیوی دے نیک دے، لڑکا دے نیک دے. ماں باپ کی خدمت کرو گے انشاءاللہ، اپنے ہاتھ سے منہ میں لقمہ دو، ان کی دل کی دعائیں لو، زبان کی دعا نہیں، دل اور ان کے آنکھوں کے اشاروں پر چلو. ایک ہمارا ساتھی ہے، وہ مجھے آگے کہنے لگا کہ مولوی صاحب میرے ابا کو سمجھاؤ نا. ارے تیرے ابا کو کیا سمجھاؤں؟ لو صاحب، میں نے کہا تیرے ابا کو کیا سمجھاؤں بھائی؟ ایک مطلب بہت کچ کچ کرتے ہیں. کہ کیا کچ کچ کرتے ہیں؟ ایک میری ماں بھی بہت کچ کچ کرتی ہے. کہ کیا کچ کچ کرتی ہے؟ یہ کہا بھائی کہ یہ برتن یوں کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا وہ بڑھاپا ہے ان کا، وہ ان کا بڑھاپا ہے، اس کو کچ کچ کہتا ہے تو. اور تو جب چھوٹا تھا اس وقت میں تیرا پاخانہ کس نے صاف کیا تھا؟ تو نے تو اتنا پاخانہ بھی صاف نہیں کیا. جب چھوٹا تھا تیرا پیشاب کے، آج آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو آپ کی بیوی جو ہے وہ ان کا پاخانہ وغیرہ صاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہی بچے جب بڑے ہوں گے اور آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کو بتاؤ آپ کو کتنا برا لگے گا. اور توبہ کرو، آج کی 25ویں شب ہے، اس 25 شب کے اندر، اور یہ قصے ہمارے سامنے آتے ہیں. مٹھائی لی اور مٹھائی لے کر وہ چھپا کر جو ہے وہ چلا گیا گھر کے اندر. ارے ماں جو ہے ایک مٹھائی کے ٹکڑے کی بھی محتاج ہو گئی، جبکہ اس کی برکت سے تم دنیا میں آئے ہو. عربوں کے یہاں ہم نے دیکھا ماں باپ کی عزت، عربوں کے یہاں یہ ہم نے بہت دیکھا کہ، لیکن یہ مغربی معاشرے نے ہمیں بگاڑ دیا. یہ جو مغرب سے آئے نا، مغرب میں جو ہوتا ہے اندھیرا ہوتا ہے، یاد رکھنا، مغرب میں ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے. یہ مغربی ملکوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ملے گا. مشرق کے ملکوں کی بات کرو جہاں وہاں اجالا ہوتا ہے. اس لیے 2 باتیں، ماں باپ کا بہت اکرام کرو، بہت خیال رکھو، ان کے دل سے دعا نکلے ایسے کام کرو.
ایسے کام کرو کہ ماں باپ دل سے کہے کہ ہاں یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا لڑکا ہے۔ کتابوں میں اس کے بہت قصے آتے ہیں، حدیث شریف میں اس کے بہت قصے آتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی وقت نہیں ہمارے پاس سارے قصے کہنے کا، ابھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو بیان کرنا ہے۔ اور دین کے لیے قربانی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھڑے ہیں ماؤں کے گھر پر، ماؤں کے گھر پر کھڑے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ ماں عائشہ کہتی ہے کہ حضرت آج تو کچھ بھی نہیں۔ میمونہ کچھ ہے؟ یوں کہ آج تو کچھ بھی نہیں۔ حفصہ کچھ ہے؟ یوں کہ کچھ بھی نہیں۔ یوں کہ زینب کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ام سلمہ کچھ ہے؟ ہر گھر پر حضور جا رہے ہیں۔ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی برکت سے دین ساری دنیا میں پھیلا، اور قربانی یہ کھانے کو کچھ نہیں، انوکھا فاقہ۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بکھرے موتی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انوکھا فاقہ، کہیں کھانے کو نہیں ملا۔ اب ہاتھ پر جو ہے وہ پاؤں پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے، کیا کروں؟ واپس آئے، دل میں آیا کہ چلو میں فاطمہ کے گھر جاؤں، شاید وہاں کچھ مل جائے۔ سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر آئے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ ساتھ میں عمران ابن حسین تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمران ابن حسین تھے۔ یہ عمران ابن حسین وہ صحابی ہیں کہ جن کے یعنی پیٹھ کے اوپر پھوڑا تھا، 33 سال تک بیمار رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 33 ایئر۔ یہ جو ہے بے بیمار رہے ہیں کہ بالکل جو ہے سیدھے لیٹے رہتے، الٹے یوں لیٹتے تھے، کبھی یوں لیٹتے تھے، سیدھے لیٹ نہیں سکتے تھے، اور فرشتے آ کر ان کو سلام کرتے تھے۔ فرشتے آ کر پوچھتے تھے کہ اللہ نے بھیجا تمہاری طبیعت کیسی ہے پوچھنے کے لیے۔ یہ عمران ابن حسین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت فاطمہ کے گھر گئے، دستک دی، کون؟ فرمایا ابو۔ اچھا 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 ابو آ جاؤ۔ میں کہا میں جو ہے میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ فرمایا نا نا ابو اکیلے آنا، گھر میں کوئی میرے پاس چادر ایسی نہیں ہے۔ لیس عندی غطاء لیس عندی رداء اغطی راسی، میرے پاس اتنی چادر بھی نہیں ہے کہ میں اپنا سر چھپا سکوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹی، کہ لیس عندی رداء ان اغطی راسی یا بتا، میرے پاس اتنی ایسی چادر بھی نہیں ہے کہ میں اپنا سر چھپا سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا کہ حسن بھی رو رہے ہیں، حسین بھی رو رہے ہیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ یوں کہا کہ ابا کیا کروں، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، گھر میں فاقہ ہے۔ تو علی کہاں گئے ہیں؟ یوں کہ علی جو ہے وہ کسی جگہ ملازمت کے لیے گئے ہیں، کوئی چیز مل جائے۔ یہ نبی کا گھرانہ، علی گئے ہیں کوئی چیز مل جائے۔ آپ حضرت ابو آپ کیوں آئے؟ آپ نے بولا میں بھی فاقے کی وجہ سے آیا ہوں، تیرے گھر میں کچھ کھانے کو۔ اب بتاؤ، اتنا پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا، اور آج اس نبی کی سنتوں کو ہم پامال کریں، تو یہ بتاؤ وفا ہے یا بے وفائی ہے؟ اور بڑی سنت داڑھی کٹانا آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے۔ آدمی داڑھی کٹاتا ہے تو یہ جو ہے اپنی داڑھی نہیں کٹا رہا، یہ حضور کے سینے کے اوپر زخم، یہ حضور کے سینے کے اوپر جو ہے اس طرح لگا رہا ہے کہ ٹھاٹ کے ساتھ داڑھی کٹائے گا صاحب، ٹھاٹ کے ساتھ۔ جوان بننے کا شوق، بوڑھوں کو بھی جوان بننے کا شوق ہوتا ہے، جوانوں کو جوان بننے کا شوق ہوتا ہے صاحب۔ اور بمبئی کا پانی تو ایسا ہے ماشاءاللہ کہ بوڑھوں کو بھی جوان کر دے۔ لیکن سنت کی پامالی مت کرو، یہ اس نبی کی سنت ہے جس نبی نے تمہارے ہمارے لیے اتنی قربانی دی ہے۔ داڑھی رکھانے کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ، آج کے مبارک رات میں نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم داڑھی رکھائیں گے۔ اور اگر تمہاری بیگم بھی بعض مرتبہ عورتیں منع کرتی ہیں کہ ارے داڑھی تم تو ملا مولوی بن گئے، ارے مولوی بن گئے تو کیا ہوا، تو بہت اچھا ہے۔ عورتیں برقعے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، معاشرہ ہے ہمارا، اور مرد جو ہے داڑھی کا اہتمام کریں۔ خدا نہ خواستہ کسی جگہ ٹکر لگی اور آدمی مر گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، داڑھی اگر نہیں ہوگی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، اور داڑھی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہے، کم سے کم کوئی دعائے مغفرت کر جائے گا۔
کم سے کم مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کم سے کم لوگ آ کر آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، ورنہ کچھ پتا نہیں بھائی یہ تو حادثے کا در بڑھ گیا، اب اس کے کپڑا بھی کچھ پتا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، اور اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، اب چاہو جیسا کرو کرو، دنیا میں بھی ہلاک ہو گیا، مرنے کے بعد بھی ہلاک ہو گیا۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، کوئی اللہ والا گزر جائے گا، دعا کرے گا تو دعا پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستانوں پر جانے کے لیے مردوں کے لیے تو اجازت ہے نا، ایک اللہ والے گزرے اور وہاں جا کر انہوں نے جو بھی ان کو پڑھنا تھا پڑھا کر آگے بڑھ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے رات کو وہی قبرستان جو کالے ان کے رشتہ داروں کے خواب میں آئے، آج اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب مسلمانوں کی جماعت میں رہو گیا، اور اگر مسلمانوں کی جماعت میں نہ رہے آپ تو پھر کہاں کون ہے کیا ہے کچھ پتا نہیں۔ معاشرہ بناؤ اپنا، اور اس نبی کو یاد کرو کہ اس نبی نے کتنے قربانی دی، بھوکے ہیں، فاطمہ کچھ ہے بیٹا میرے پاس، حضور فاطمہ کہہ رہی ہے کہ ابا آج تو میرے پاس بھی کچھ نہیں، واپس آ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ابھی جو ہے مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے تھے، اتنے میں حضرت فاطمہ کی خادمہ یا خادم جو تھا وہ کہیں سے 2 روٹیاں لے کر آیا، 2 روٹیوں کے بیچ میں گوشت کا ٹکڑا، تو فوراً حسن حسین کو دوڑا ہے، یوں کہا کہ جاؤ نانا جان کو بلاؤ، نانا جان کو بلاؤ، آ گئی روزی آ گئی، روزی آ گئی۔ آج ہمارے گھر میں ایسا فاقہ ہے، آج ہمارا کوئی بمبئی کا کوئی گھر ایسا ہے کہ جس کے گھر کے اندر یعنی یہ معاملہ ہو، اللہ نے دیا ہے، اور اس نبی کی برکت سے اللہ نے دیا ہے، دین کی برکت سے اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کو کہتے ہیں کہ درود شریف بہت پڑھو، اٹھتے بیٹھتے اللہ جب بھی وقت ملے آپ کو درود شریف کا بہت اہتمام کرو۔ حدیثوں میں آتا ہے درود شریف پڑھو گے تو تمہاری ضرورتیں بھی اللہ پوری کرے گا، قرآن پڑھو گے تو بھی اللہ ضرورتیں پوری کرے گا۔ ادھر ادھر کے گانے وغیرہ مت سنو، اور یہ جو آج کل کے جو موبائل نکلے ہیں نا، دیکھو نئی تازی خبر سناتا ہوں، رات ہمیں خبر آئی، ہمارے تعلقات کینیڈا امریکہ جو بھی ٹاپ لیول کے لوگ ہیں جو بھی موبائل بناتے ہیں سب سے، رات ہی مجھے خبر آئی کہ بھی یہ جتنے موبائل آ رہے ہیں یہ امریکہ والے اب بند کر رہے۔ کیوں کہ اس کے اندر ان کا ریسرچ یہ ہوا کہ یہ موبائل دیکھنے کی وجہ سے کینسر کی بیماری پھیل رہی ہے۔ یہ نوجوان ہمارے لڑکا لڑکی بیٹھ جاتے ہیں نا، یہ رات ہی مجھے خبر ملی، خود وہ کمپنی والا خود نے کہا کہ یہاں تو ہم یہ چیز، وہ ہندوستان پاکستان والوں کو دے، یہ لوگ بھلے مرے کٹے جو بھی ہو، ہم تو وہ ہوشیار لوگ ہیں کہ وہ جو ہے بند کر کے دوسری چیز چالو کریں گے۔ میں نے فوراً سوچا، میں نے کہا میں تو اپنے بچوں کو بچا لوں بھائی، یہ جو موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، کبھی جو ہے وہ آئی پیڈ لے کے بیٹھ جاویں اور یہ موبائل لے کے بیٹھ جاویں اور گیم کھیلیں، تو ان کا ریسرچ یہ ہے، یہ رات کی خبر ہے تازہ، ان کا ریسرچ یہ ہے کہ اب یہ جو ہے اس سے کینسر کی بیماری جو ہے بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور کوئی آدمی کمزور ہوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے اس کو، اس میں ایسی شعاعیں ہیں، اس میں جو ہے اس قسم کی وہ آلات میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اس سے آدمی کو جو ہے کینسر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اب بتاؤ، اب تم اپنے آپ کو، یعنی اگر یہ موبائل خرید رہے ہو تو یہ سمجھ لینا کینسر خرید رہے ہو۔ بھائی تمہیں ضرورت ہے، سیدھے سادھی سے موبائل لے لو، آپ کو ضرورت ہے کہ ضرورت کی چیز ہے، بھائی سمپل کوئی چیز اپنی ضرورت پوری کرو، لیکن یہ تو نہیں کہ اپنی صحت کو، سگریٹ سے بچو، شراب سے بچو، زناکاری سے بچو، لواطت سے بچو، بدگمانی سے بچو، کسی کی بہو بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھنے سے بچو، کسی پر بہتان مت باندھ دو، جس کا میں نے قصہ حضرت عائشہ کو پورا سنایا۔ کسی کو برا بھلا مت کرو، سب کے بارے میں اچھا گمان کرو، سب اچھے ہیں۔ ماں باپ کی خوب خدمت کرو، ماں باپ سے اگر کچھ تکلیف بھی پہنچے تو ان کا بڑھاپا سمجھو کہ بڑھاپا ہے ان کا۔ اگر آپ کی بیوی ماں باپ کے خلاف کچھ کہے تو بیوی کو بھی سنبھالنا ہے، ماں باپ کو بھی سنبھالنا ہے۔ بیوی کو محبت سے کہہ دو کہ بھی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ میں ماں سے بات کروں گا۔ ماں سے جب بات کرو، اگر کوئی چیز ایسی نامناسب ہو رہی ہے تو ماں سے باپ سے تم ذرا محبت سے بات کرو، دادا گیری سے نہیں، محبت سے ماں باپ کا اکرام کرو۔
ان کا خیال. اپنے علماء کا اکرام کرو, مسجد کے امام کا اکرام کرو, مسجد کے مؤذن کا اکرام کرو, یہ دعوت کے کام کے ہمارے ساتھی جو کام لے کے چل رہے ان کا اکرام کرو. یہ تو شریعت یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں. اب میں اس پر قصہ سنا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہیں کھانا نہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے یہاں یہ 2 روٹی آ گئی اور 2 روٹی کے بیچ میں گوشت کا ٹکڑا, اور گوشت کا ٹکڑا تو حضور نے حضرت حسن کو بھیجا, حضرت فاطمہ نے جاؤ نانا جان کو بلا لا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا میں نے گھر کے فلاں کونے میں 2 روٹیاں رکھی ہیں میری اوڑھنی میں, اس طرف منہ کر کے آپ کھا لیجئے. ابا ہماری طرف منہ مت کرنا. تو بیٹا کیوں؟ یہ کہ آپ ہماری طرف منہ کرو گے تو ہمارے دل میں آئے گا کہ ہم بھی کچھ کھائیں, فاقہ ہے. حسن حسین بھی مانگیں گے, حسن حسین بھی مانگیں گے, اس لیے ابا اس طرح منہ کر کے تو آپ کھا لیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا بیٹا کہاں سے آیا ہے, کس نے بھیجا؟ تو حضرت فاطمہ کیا کہتی ہے, ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آیا. جواب دیا, حدیث شریف میں آتا ہے ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ اللہ کی طرف سے آیا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جواب سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا ارے فاطمہ تو نے تو میرا دل خوش کر دیا, تو نے تو سلف صالحات کا جواب دیا, دیندار عورتوں کا تو نے جواب دیا. کہا تھا نا اپنی حضرت مریم نے کہ ہوا من عند اللہ, بھئی یہ پھل کہاں سے آئے؟ ہوا من عند اللہ. ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ وظیفہ اس قصے کے اوپر, یہ تو قصہ ہے, یہ حدیث کا قصہ ہے, لیکن جو وظیفہ بتا رہا ہوں وہ حدیث میں نہیں ہے, لیکن اس قصے سے علماء نے کوئی چیز نکالی ہے کہ آپ گھر پر گئے اور آپ کے ہاتھ میں نئی گھڑی, تو آپ کی بیگم پوچھے گی ارے یہ تو آپ کی گھڑی نہیں ہے, یہ گھڑی کہاں سے آئی؟ کسی نے آپ کو گھڑی دی, پہنائی, آپ پہن کر گئے تو بیگم پوچھے گی نا کہ یہ چیز تو یہ تھی نہیں آپ کی, آپ کہاں سے؟ تو آپ جو ہے سب سے پہلے جملہ کہو ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. پھر بعد میں قصہ سنو, میرے دوست نے دی یا میرے ساتھی نے دی یا میں ایک جگہ جا رہا تھا تو اس نے دی, بعد میں قصہ سنو. پہلے کیا کہو ہوا من عند اللہ. آپ گھر پر آئے تو آپ نے بیگم کے بدن پر کوئی خاص چیز دیکھی, یا گھر میں فروٹ دیکھے, یا گھر میں کھانا دیکھا, بھائی یہ چیز میں نے تو بھیجی نہیں, کہاں سے آئی؟ تو آپ کہو, بیوی کیا کہے ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ کی طرف سے آیا. پھر کہو فلاں صاحب نے یہ ہدیہ بھیجا ہے, پھر کہو فلاں صاحب نے دیا ہے. یہ عادت جو ہے میاں بیوی ڈالیں. میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ گھر پر آئیں گے تو آپ کو کچھ نئی چیز گھر میں دکھائی دی, چادر یہ تو میں خریدی نہیں ہے, یہ کہاں سے آئی؟ تو آپ بیوی کہے کہ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. پھر کہو فلاں صاحب نے یہ ہدیہ دی تھی تو آج میں نے بچھائی. آپ کے بدن پر کوئی نئی چیز آئی تو بیوی پوچھے گی بھئی یہ چیز تو ہے نہیں, آپ کہاں سے لائے, کس کو؟ تم نے کہا ہوا من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. پھر کہو ہمارے فلاں دوست نے جو ہے مجھے سوٹ بنا کے دیا, میں نے پہنا ہے. جب اگر میاں بیوی یہ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کہنے کی عادت ڈالیں گے تو علماء نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک ان کے نسلوں میں اللہ بے انتہا رزق پیدا کرے گا, بے انتہا خوشحالیاں پیدا کرے گا. یہ جواب سن کر حضور نے کہا ہوا من عند اللہ, یا فاطمہ کہہ رہی ہیں ہوا من عند اللہ, تو حضور بہت خوش ہوئے, ارے فاطمہ, ارے فاطمہ, ارے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں فاطمہ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. اب یہ حدیث ہے, وہ وظیفہ جو ہے وہ حدیث میں نہیں ہے, اس لیے میں وضاحت کرتا ہوں, وہ علماء نے استنباط کیا ہے, اور کیسے استنباط کیا ہے وہ اب حدیث سنو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 روٹیاں لی اور گوشت کا ٹکڑا لیا, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا, حضرت فاطمہ کو کھلایا, ماؤں کے گھر پر بھیجا, مدینہ منورہ میں جتنے گھر فاقے سے تھے سب کو بھیجا. پھر بھی وہ 2 روٹیاں ختم نہیں ہوئی اور گوشت کا ٹکڑا ختم نہیں ہوا. یہ برکت ہوئی ہو من عند اللہ کی وجہ سے. دیکھ لو کہ یہ برکت وہ کہہ رہی ہیں اور یہاں نبی کا ہاتھ لگ رہا ہے کہ برکت, کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
تو علماء نے لکھا ہے کہ میاں بیوی کیا پارٹنر بھی آپس میں، کوئی پارٹنر آپس میں دوستی، ارے بھائی یہ قلم تو ماشاءاللہ بہت اچھی، یہ کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ روزانہ ہم بیٹھتے ہیں حساب کتاب کرنے، یہ کس نے دی؟ تو پہلے کیا کہو؟ ہوا من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بعد میں کہو بھی وہ ایسا ہے کہ وہ میرے امریکہ میں ایک دوست ہے اس نے مجھے بھیجی، لیکن پہلے کیا کہو؟ ہوا من عند اللہ. یہ عادت ڈالو. یہ قربانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماؤں نے خالی ایک مرتبہ نان نفقہ کا مطالبہ کیا. بھئی بیوی نان نفقہ مانگ سکتی نہیں مانگ سکتی؟ اتنا بتاؤ مجھے. بیوی جو ہے یہ خرچہ مانگ سکتی نہیں مانگ سکتی؟ خالی ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. عصر کی نماز پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے مکان میں آئے تو ساری مائیں جمع کی. حضور نے فرمایا سبحان اللہ، درائر معباد، درائر سوکنوں کو کہتے ہیں. درائر عربی میں سوکنوں کو کہتے ہیں، یاد رکھنا. کہ تو حضور درائر معباد، بھئی سوکنے ساتھ میں کیا معاملہ ہے؟ تو ماں عائشہ جو ہے یہ بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی زہید، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مٹھی میں لیے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اعتماد بھی. تو حضور ویسے ساری ماؤں پر اعتماد تھا، لیکن یہ کہ بھئی ان سے خصوصی تعلق تھا. تو روایت میں یہ ہے کہ ماں عائشہ نے جو ہے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ حضرت وہ ہم جمع ہوئی ہیں اس لیے تھوڑا سا ہمارا خرچہ بڑھا دو. بھئی 200 درہم ملتے ہیں مہینے کے، 250 کر دو. مثال دے رہا ہوں، 250 ملتے ہیں 300 کر دو، تھوڑا خرچہ بڑھا دو. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا تو حضور کا چہرے کے اوپر جو ہے ایک غصے کے آثار، ناراض ہو گئے. مجھ سے پیسہ مانگا، میں پیسوں کے لیے ہوں؟ یہ نبی کی قربانی ہے، اونچے درجے کی قربانی ہے. اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، مائیں خاموش. حضرت عائشہ جو ہے یہ کچھ یعنی سوچتے رہے کہ کچھ تدبیر کروں. اچھا مائیں جو ہوتی تھی کہ مسئلہ ہوتا تھا تو حضرت عائشہ کو آگے کرتی تھی، خود پیچھے رہتی تھی. کوئی مسئلہ ہو تو حضرت عائشہ کو، یعنی پلاننگ سب کی، یعنی مشورہ سب کا ہوتا تھا، ساتھ میں بھی ہوتی تھی، لیکن بات کرنے میں، یہ کرنے میں بھائی عائشہ تم بات کرنا. اور یہ فصیحہ تھی، بلیغہ تھی، بولنے کا ڈھنگ تھا ان کے پاس، اور وہ حضور کو سمجھانے کی ایک ترتیب تھی. لیکن یہاں معاملہ ہو گیا الٹا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، مطلب کہ حضور کو برا لگا. اچھا باہر صحابہ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی عصر کی نماز کے بعد ساری ماؤں کے پاس چکر لگاتے تھے. جیسا آج عبد الوہاب نے پڑھا نا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. تو یہ ہر ماں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پھر جہاں رات گزارنی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رات گزارتے تھے. یہ ترتیب تھی. سب سے پہلے حضرت عائشہ کے مکان سے شروع کرتے تھے. اچھا باہر صحابہ کھڑے رہتے تھے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پاس گئے، وہاں جا کر تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت کی، اور بات چیت کر کے واپس گھر سے نکلے تو صحابہ بھی ساتھ ہو لیتے تھے. دوسری ماں کے مکان میں گئے، صحابہ باہر کھڑے رہتے تھے. اب یہ صحابہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، ساری مائیں اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضور کے نکلنے میں دیر ہو گئی. ظاہری بات ہے کہ نکلنے میں دیر ہو گئی تو آدمی تشویش میں آئے گا، اب آج دیر کیوں، آج کیا بات ہے. اچھا نبی کے معاملے میں کوئی آدمی دخل نہیں دے سکتا. نبی کا معاملہ بہت اونچا ہوتا ہے، نبی کی خصوصی ہوتی ہے. جیسے ہم آگے سے دیکھتے ہیں، پیچھے سے ہم نہیں دیکھ سکتے. نبی آگے سے بھی دیکھتا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے. یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ نبی کی الگ الگ خصوصیت ہیں. اب جو ہے یہ معاملہ حل کون کرے؟ اب دیر ہو گئی بھئی، یہاں تو مغرب کا وقت قریب آ گیا. حضرت ابوبکر حضرت عمر نے مشورہ کیا، بھئی آج تو کچھ معاملہ ہے گھر میں، آج کچھ معاملہ ہے گھر میں، لیکن کیا ہے یہ کچھ پتہ نہیں. بھئی مشورہ کرو کیا کریں. تو دونوں بزرگوں نے، حضرت ابوبکر حضرت عمر، انہوں نے کہا کہ بھی آج معاملہ گھر میں کچھ ہے، اس لیے اجازت لیں، جاویں اندر جا کر دیکھیں کیا مسئلہ ہے. اجازت مانگی دونوں نے، حضرت ہم اندر آنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، آ جاؤ. لیکن اجازت بھی
नाराजगी टपक रही थी। नाराज एक इजाजत होती है खुशी खुशी, आहलन सहलन माशाअल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक इजाजत ही होती है। और एक इजाजत जिसमें नाराजगी टपकती है, आ जाओ, नाराजगी, इजाजत तो मिली लेकिन नाराजगी टपक रही थी, हदीसों में आता है। अब माए जो है पर्दा करके बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तख्त पर अपने चारपाई पर बैठे हुए, दाहिनी तरफ अबू बकर बैठ गए, बाईं तरफ उमर बैठ गए, बीच में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब माए खामोश, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश, अबू बकर खामोश, उमर खामोश। ये खामोशी कौन तोड़े? ये भी तो मसला है। मसला क्या है भाई, आज क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले नहीं, आज सारी माएं क्यों जमा है, क्या मैटर है? कुछ पता नहीं। अब सिद्दीक अकबर ने इशारा किया हजरत उमर को कि तुम बात शुरू करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता है कि ये इशारा कर रहा है, ये जवाब दे रहा है, लेकिन हुजूर खामोश है। ये आप बात शुरू करो। तो हजरत उमर ने कहा कि तुम शुरू करो, कोई बात, यानी इनका इन बुजुर्गों का, दोनों बुजुर्ग है अबू बकर और उमर, इन दोनों बुजुर्गों की बात शुरू करो तो बात निकलेगी। क्या मैटर है, क्या मसला है? और घर का मसला है तो कुछ न कुछ सामने आएगी बात। माओ को तो पूछ नहीं सकते, हजरत आयशा को पूछ नहीं सकते सिद्दीक अकबर, ये हजरत उमर उनकी बेटी हजरत हफ्सा को पूछ नहीं सकते, वो तो अपना पर्दे के साथ बैठी हुई है। अब रिवायत में यह है कि सिद्दीक अकबर जो है वो उन्होंने तो कह दिया निहाई तौर पर कि भाई मैं तो ऐसे मसले में पढ़ता नहीं हूं, मुझे तो कुछ आता नहीं है इस मसले में, उमर तुम ही कुछ। तो हजरत उमर जो है अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे, ऐसे कोई मसले आते थे एड़े टेढ़े, इसमें हजरत उमर जो है वो कूद पड़ते थे। ये एड़े टेढ़े मसले, ये एड़ा टेढ़ा मसला कि एड़े टेढ़े मसले में हजरत उमर जो है वो फौरन, तो हजरत उमर जो है वो थोड़े से आगे पीछे यूं बात करने वाला जैसे थोड़ा हरकत करता है ना, उधर अपना खामोशी के साथ बैठे हुए। हजरत उमर ने अल्लाह से बात की दिल दिल में। अल्लाह पाक नबी का मामला है, उनकी बीवियों का मामला है। अब पता नहीं मैं अगर कुछ बात करूं और उल्टी हो गई तो ये भी तो मसला है ना कि हमारा। इसलिए अल्लाह ताला से एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली वदब्बिरली अमरी फ़इन्नी ला उहसिनु तदबीर। ए अल्लाह तू ही मेरे दिल में डाल, तू ही मुझे छांट कर दे और तू ही मुझे समझा, मुझे मेरी रहबरी कर, मैं क्या करूं। हजरत उमर कहते फौरन मेरे दिल में बात आई कि कोई काम ऐसा करो, कोई चुटकुला ऐसा सुनाओ वो हुजूर हंस दे, हुजूर को हंसा दो। अच्छा हंसाने के लिए झूठा किस्सा तो नहीं चलेगा, कि सही बात हो, कोई ऐसी बात बस। तो हजरत उमर के दिल में बात आई कि मैं हुजूर को हंसाऊं, जब हुजूर को हंसाऊंगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बात सामने आ जाएगी क्या मामला है। कभी कभी हुजूर को हंसाने की भी जरूरत पड़ती थी। तो हजरत उमर जो है वो उन्होंने कहा कि मैं हुजूर को हंसाऊं। एक सहाबी थे देहाती, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाते बहुत थे, ये आता किताबों में कि बहुत हंसाते थे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आवे, वो दुकानों में जावे और दुकानों में जाकर लोगों से कहेगा अरे तुम लोग घी खाते हो यार, नबी को भी तो घी दो, मैं लेता हूं, मैं खरीदता हूं। तो हुजूर के लिए घी खरीदे वो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घी खरीद सारी माओं के घर पर जाकर घी दे देवे। वो देहात के रहने वाले थे। और दुकानदार से यूं कहें मैं पैसा वैसा तो है नहीं, जब पैसा आएगा तो दे दूंगा। अब बात खत्म हो गई। अब जब हुजूर घर में आवे तो घी देखा तो हज़रत आयशा से पूछा घी कौन लाए, कि फला बड़े मियां। आपने फरमाया हो गया काम, यानी वो पैसे वैसा देगा नहीं, पैसा अपने को देना पड़ेगा, पैसा वो देगा नहीं। अब वो बात वो दुकानदार इनसे मुतालबा करे बड़े मियां से, भाई वो घी के पैसे, हाँ देता हूं, कल देता हूं, परसों देता हूं। अरे बहुत दिन हो गए घी के पैसे। तो ये बड़े मियां कहे भाई जिसने खाया उनसे मांगो, जिसने खाया, मैंने कहां खाया। अब बात आई हुजूर के पास, तो हुजूर ने कहा ना बिलाल को, बिलाल मैंने कहा था भाई जो है तेरे पास जो है वो दे दे और बाकी का जो है बाद में दे देंगे। तो कुछ हुजूर ने निकाला, कुछ दूसरों ने दिया, तब जाकर वो कर्जा चुकाया। ये हज़रत उमर के दिल में बात आई। क्या बात आई कि भाई मैं जो है कुछ यानी कोई काम ऐसा करूं जिससे हुजूर हंस दे, बस
تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کر کہا اجی حضرت ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو ہماری بیویاں ہماری بڑی خدمت کرتی تھی، مدینہ منورہ میں آئے اور ہماری قریش کی عورتوں نے یہ انصاری عورتوں کو دیکھا تو ہماری عورتیں شیرنیاں ہو گئیں. شیرنیاں کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ میں مرد غالب عورت مغلوب، اور مدینہ میں اس کا الٹا کہ مدینہ میں عورت غالب مرد مغلوب، کہ مدینہ میں عورت کی چلی گئی اور مکہ میں یہ کتابوں میں مثالیں. تو حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ حضرت مکہ میں تھے تو ہماری عورتیں بڑی خدمت کرتی تھی، اور یہاں مدینہ میں آئے اور یہ انصاری عورتوں کو ہماری عورتوں نے دیکھا تو حضرت شیرنیاں ہو گئی. یہ حفصہ کی ماں سے تو رات کو میری مٹبھیڑ ہو گئی، تھوڑی بات چل گئی میری. حضرت حفصہ بیٹھی ہوئی تھی. میں روزانہ تہجد میں اٹھوں، یہ حضرت عمر سنا رہے ہیں، روزانہ تہجد میں اٹھوں تو یہ حفصہ کی ماں میرے لیے مصلی بچھا دے، لوٹا رکھ لے پانی، خوشبو رکھ دے، مسواک رکھ دے، خدمت کرے. میں رات کو گزشتہ رات میں تہجد میں اٹھا تو یہ تو شیرنی کی طرح سوئی ہوئی، نہ مصلی، نہ لوٹا، نہ پانی، نہ مسواک، نہ خوشبو. تو میں نے کہا بھئی طبیعت تو ٹھیک ہے یا بنت الحلال، او حلال بیٹی اور حلال کی بیٹی، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے. تو اس نے شیرنی کی طرح جواب دیا ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے. بھائی جب طبیعت ٹھیک ہے تو پھر آج خدمت کیوں نہیں؟ بھائی طبیعت ٹھیک ہے تو خدمت کیوں نہیں؟ تو اس نے حضرت میں کیا بتاؤں، رات کو میری بیوی نے تہجد میں مجھے کہا میرا خرچہ بڑھاؤ، خرچہ بڑھانے کی بات کی تو حضور ہنس دیے. یہ کہ یہ بھی اسی لیے جمع ہوئی ہیں سب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہنس دیے. یہ کہ یہ بھی اسی لیے جمع ہوئی ہیں. اب معاملہ کھل گیا نا، ظاہر الامر معاملہ سامنے آ گیا، اس وجہ سے جمع ہوئی ہیں. اب روایت میں یہ کہ ابو بکر کھڑے ہوئے اور حضرت عائشہ کے پیشانی پر دھپ مارا، اور حضرت عمر حضرت حفصہ کے یہ کہ خبردار کبھی بھی تمہیں مال کی ضرورت ہو نبی سے مت مانگنا، جب بھی تمہیں مال کی ضرورت ہو ہم سے مانگنا، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کبھی بھی نبی سے مت مانگنا. قصہ ختم ہو گیا. ٹھیک اس قصے کے 2 سال بعد جب مدینہ منورہ میں خوب ریل پیل ہو گئی، خوب مال آنے لگا اور خوب جو ہے گھر بھی اچھے ہو گئے، تو ماؤں نے سوچا کہ پہلے تو پیسہ تھا نہیں، اب تو مال آ رہا ہے، اب تو جو حضور سے مانگیں گے تو حضور ضرور دے، اور مال نہیں مانگنا، اب تو حضور سے کہنا فاقے کب تک برداشت کریں ہم. میں پھر جمع ہوئی. پہلے تو مشورہ یہ کیا کہ فلاں تاریخ کو جمع ہونا ہے، اور ہر ماں کے پاس حضور جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا کان میں ڈالنا، تاکہ جب وہ تاریخ آئے گی تو کان میں پڑا ہوا ہوگا تو بات کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کسی ماں نے بھی حضور کے کان میں ڈالا نہیں. ہر ماں نے کیا سوچا، میں اپنی یہ کالی ہنڈیا میرے سر پہ کیوں لوں، بھئی میں کیوں بات کروں، وہ کرے گی، وہ ہر دوسرے کے کہ وہ کرے گی میں کیوں کروں. وہ تاریخ آ گئی. میں عائشہ کے مکان میں پھر جمع ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اثر پڑھا کے آئے، دیکھا سب جمع. سبحان اللہ بھائی اب کیا مسئلہ. تو میں عائشہ نے کہا تھا نان نفقہ بڑھانے کی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ نے پہلے کہا نان نفقہ بڑھانے کی بات نہیں ہے، حضرت بس خالی اتنا کہ یہ فاقے کب تک رہیں گے، ہم جوان ہیں، بنا تو قریش کی بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، مالداروں کی بیٹیاں ہیں، بس ہمارے فاقے دور کروا دو. حضور کی زبان سے جملہ نکلا کہ دیکھو یہ فاقے جو ہیں یہ نبیوں کے مہمان ہیں، دین کے خاطر یہ فاقے ہیں، دنیا کی خاطر نہیں. تم نبیوں کے مہمان کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتی ہو، جاؤ تمہاری میری 1 مہینے کی جدائی. بس جذبات میں آ کر حضور چل دیے. جہاں حضور نکلے تو وہاں حضرت عائشہ نے کسی نے پاؤں پکڑا، کسی نے جب قمیص پکڑا، کسی نے یہ کہا اجی حضرت. لیکن حضور نے ایک نہ مانا. باہر نکلا اور آواز دیا این رباح کہاں ہے؟ رباح غلام تھے حضور کے. این رباح کہاں ہے؟ اور حضرت رباح کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ابراہیم ایک جگہ ہے مشربہ ام ابراہیم، وہاں چلے گئے. اور 1 مہینے کی جدائی، قسم کہا 1 مہینے تک تمہاری ہماری جدائی. اب مدینہ منورہ میں اطلاع ہو گئی کہ ماؤں کو طلاق ہو گئی. عورتیں ماؤں کے پاس آتی تھی، مرد مسجد نبوی میں آتے تھے، رونا دھونا.
حضرت عمر تھے نہیں، حضرت ابوبکر بہت رو رہے تھے. حضرت عمر ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک مدینہ میں رہتی تھی، ایک دور رہتی تھی. وہاں گئے ہوئے تھے حضرت عمر. فوراً ایک نوجوان کو بھیجا، عمر کو بلا کر لاؤ. وہ نوجوان گیا، ارے عمر جلدی نکلو، بہت بڑا حادثہ ہو گیا مدینہ میں. کہ کیا ہوا؟ یہ کہ تم نکلو. حضرت عمر نے اندر سے جواب دیا، کیا ملک غسان نے حملہ کر دیا؟ اس زمانے میں ملک غسان کی چرچے چل رہے تھے، وہ حملہ کرنے والا ہے. ملک غسان نے حملہ کیا. حضرت عمر نے کہا، وہ نوجوان نے کہا ملک غسان نے حملہ نہیں کیا، اس سے بڑا خطرناک معاملہ ہوا ہے، تم نکلو. حضرت عمر نکلے تو نوجوان نے کہا ساری ماؤں کو طلاق ہو گئی. حضرت عمر نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا نخواستہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو بس اب اللہ حضور کو اپنے پاس بلا لیں گے، اب حضور دنیا میں نہیں رہ سکتے. یہ حضرت عمر نے کہا. دوڑے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. حضرت عمر خود کہتے تھے جب دوڑا ہوا میں مسجد نبوی میں آیا، لوگوں کو روتا ہوا دیکھا تو میں نے سوچا میں بھی روں، لیکن میں نے کہا نا تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے رونا مناسب نہیں. سیدھا میں ابوبکر کے پاس آیا. وہ رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہو ابوبکر؟ تو تم نے سنا نہیں طلاق ہو گئی؟ تم نے عائشہ سے پوچھا؟ انہوں نے کہا نہ. بھی پوچھ لیتے، یہ کہا مجھے شرم آتی ہے. صدیق اکبر کہتے تھے مجھے شرم آتی ہے. حضرت عمر نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں حفصہ سے جا کر پوچھتا ہوں. سیدھے آئے حضرت حفصہ کے پاس، رو رہی تھی بیٹھی. کیوں رو رہے ہو بیٹی؟ ہم نے یہ سنا ہے کہ حضور نے تم کو طلاق دے دی، سب کو صحیح خبر ہے. حضرت حفصہ نے کہا ہاشا وکلا، خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ یہ سارے یہ مدینہ میں کیا خبریں چل رہی ہیں اور حضور کہاں ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا وہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے فاقے دور ہوں. بس حضرت عمر سمجھ گئے، ایک دھپ زور سے مارا اور کہا ہمیشہ سے میں تجھے سمجھاتا آیا ہوں کہ اس مسئلے میں عائشہ لاڈلی کے پیچھے مت چل. اس مسئلے میں عائشہ لاڈلی کے پیچھے مت چل، اس کا مقام بہت اونچا ہے، تیرا مقام وہ نہیں ہے. تو خطاب کی تو عمر کی بیٹی ہے اور وہ ابوبکر کی بیٹی ہے. اس کے لحاظ میں قرآن بہت اترا ہے، تیرے لحاظ میں اتنا قرآن نہیں اترا. اس کی باری میں قرآن بہت اترا ہے، اس کی باری کی جبریل انتظار کرتے ہیں اور اس کی باری میں مدینہ والے خدمت کرتے ہیں. اب بتا حضور کہاں ہے، بتا مجھے. حضرت حفصہ نے کہا کہ وہ مشربہ ام ابراہیم میں ہے، کوئی ساتھ ہے؟ یوں کا رباح ساتھ ہے. سیدھے حضرت عمر وہاں گئے. گرمی کے دن تھے، حدیثوں میں آتا گرمی کے دن تھے، اور حضرت عمر سیدھے وہاں گئے. وہاں جا کر رباح سے کہا کہ کہو میں اندر آنا چاہتا ہوں. بس رباح نے اجازت مانگی کہ حضرت عمر باہر آئے ہیں، اندر آنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا نانا اجازت نہیں. بس حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں تلے کی زمین سرک گئی. مجھے نبی نے اجازت نہیں دی، میں مر گیا تو منافق بن کے مروں گا، اگر ظالم مر گیا تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا. اب کیا کروں اکیلے؟ کسی سے بعض مرتبہ آدمی پریشانی میں آتا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کر سکتا. کیا کروں کیا کروں کیا کروں؟ حدیث شریف میں آتا ہے، روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت عمر سیدھے گھر پر آئے. گھر پر آ کر تلوار لی اور تلوار لے کر آئے یہاں، اور باہر زور سے کہا اے اللہ کے نبی، میں عمر ابن خطاب بات کر رہا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں اور تلوار لے کر آیا ہوں. حفصہ کی محبت میں نہیں آیا، آپ کی محبت میں آیا ہوں اور تلوار میرے ہاتھ میں ہے. آپ مجھے اندر سے حکم دے دیں تو حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. آپ خالی مجھے حکم دے دیں. مرنی من الداخل اقتل حفصہ وأضع رأسها على قدمك یا رسول اللہ. مجھے تو آپ حکم دے دیں، بس میں حفصہ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. آپ یہ نہیں سمجھے بیٹی کی طرف سے آیا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں. حضور نے اندر ہی سے کہا اہلا وسہلا یا عمر ابن الخطاب، آ جاؤ. تلوار پھینکی، اندر داخل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے. قمیص کچھ نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حضور کا بدن دیکھا ہے، جہاں کالے داغ یعنی جہاں جو تل ہوتے ہیں وہ تل بھی میں نے دیکھے ہیں. صرف اظہار پہنے ہوئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور گرمی کے دن، اور حضرت عمر جا کے بیٹھ گئے. اب یہ تو وقت غصے کا تھا، اب تو آج تو ہنسانے سے کام چلے گا نہیں. حضرت عمر نے بات کرنی شروع کی. حضرت یہ یہود نصارہ کتنے اچھے مکانات ہیں، کتنے اچھے کھانے ہیں، کتنا اچھے کپڑے ہیں. آپ اللہ کے نبی ہیں، نہ آپ کے پاس مکان ہے نہ کپڑے ہیں، بس اتنا. حضرت عمر نے بات شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئی.
اور ایسے بیٹھے کہ انی رأیت آثار الحسیر علی ظہری، کہ میں نے چٹائی کے جو نشانات ہیں وہ حضور کی پیٹھ پر دیکھے. اور حضور نے کہا عمر تو بھی مال کی بات کرتا ہے، یاد رکھنا اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا اور اللہ تجھے مجھے جنت میں داخل کرے گا. 1 مہینے تک مائیں روئی ہے، 1 مہینہ وہاں گزرا تہمت والا، وہ جدائی والا تقریباً رہا، اور 1 مہینہ یہ 1 مہینے تک مائیں روئی ہیں. روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے اور مائیں جو ہے وہ اندر سے دیکھتی تھی کہ نماز پڑھانے کے بعد ہمارے کمروں کی طرف دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. حضور نیچا چہرہ کر کے آتے تھے، نیچا چہرہ کر کے چلے جاتے تھے. پھر جو ہے آیت تخیر نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. یہ اختیار والی آیت. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کسی مالدار کے ساتھ نکاح کر لو، اور اگر تمہیں اللہ رسول چاہیے یہی قربانی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. اس کو کہتے ہیں اختیار والی آیت. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے. جب حضرت عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئے حضرت عائشہ نے کہا حضرت مت آئیے آپ مت آئیے، مالن رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، ابھی آج تو 29واں دن ہے. حضرت عائشہ نے کہا آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، آج تو 29واں دن ہے. حضور نے وہیں دروازے پر کہا ارے عائشہ کبھی کبھی چاند جو ہوتا ہے نا وہ 29 مہینے میں ہوتا ہے، کبھی کبھی 29واں بھی چاند ہوتا ہے نا، بے مہینے میں کبھی 30واں چاند ہوتا ہے، کبھی 29واں چاند ہوتا ہے، کہ کبھی کبھی چاند جو ہے کبھی کبھی مہینہ 29 دن پر بھی ختم ہوتا ہے. یہ حضور نے جواب دیا. پھر حضرت عائشہ نے کہا عائشہ ایک آیت لے کر آیا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا. فرمایا کہ نا بتائیے کون سی آیت ہے. یہ کہا دیکھ تیرا اندر تجربہ نہیں ہے، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا. یہ کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کون سی آیت ہے. تو کہا ماں باپ سے پوچھ لینا، تیرے زبان سے جو جملہ نکلے گا وہ عرش پر لکھا جائے گا. حضرت عائشہ نے کہا آیت تو پڑھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے یہ آیت پڑھی. حضرت عائشہ نے کہا مجھے میری ماں سے میرے باپ سے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اس کو رسول کو پسند کرتی ہوں. باہر حضور نے فرمایا بہت اچھا جواب دیا تو نے. باہر نکلے دوسری ماؤں کے پاس، ماں عائشہ دوڑی پیچھے سے آئی. حضرت یہ دوسری میری جو سوکنے ہیں بہنیں ہیں وہ پوچھیں گی کہ عائشہ نے کیا جواب دیا، میرا جواب نہ بتانا. آپ نے فرمایا نہ میں بتاؤں گا. عائشہ نے جواب دیا ہے، ہر ماں نے جواب دیا نحب اللہ و رسولہ، نحب اللہ و رسولہ. یہ قربانی ہے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کے لیے ایک تم آج کی رات میں یہ ارادہ کرو کہ جاتے ماں باپ کے منہ میں لقمہ دو گے انشاءاللہ، پاؤں پکڑو کہ تمہارا گھر جو چمکا ہے ماں باپ کی قربانی سے چمکا ہے، اور یہ دین جو چمکا ہے وہ نبی کی قربانی سے چمکا ہے، اور یہ جو ہماری مسجدیں چمکی ہیں نبی صحابہ کی قربانی سے چمکی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بیان کچھ لمبا ہو گیا، بعد میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ. وظیفے دینے کل دے دیں گے انشاءاللہ.